غزل کے کچھ بنیادی تصورات پر یہ گفتگو آج ہوگی۔ یہ سب سے پہلے یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ لفظ غزل کہاں سے آیا ہے، لغت میں اس کے کیا معنی ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ اس لفظ کے کسی لفظ کے پیچھے پڑا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ لغت میں کیا معنی ہے، اور سمجھتے ہیں یہ بہت زیادہ بامعنی یا مفید عمل نہیں ہے، غیر ضروری۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لفظ اپنے معنی سے ایک خاص رشتہ رکھتا ہے، اور کہنا چاہیے اس کی پوری وابستگی یا پورا نظام جو قائم ہوتا ہے، تو بہرحال اس معنی سے اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ بیگانہ نہیں ہوتا اپنے معنی سے۔ اس لیے بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس کی جڑیں کیا ہیں اور کن معنوں میں لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو غزل کی خصوصیات یا اس کے امتیازات اور غزل کے جو لوازم ہیں یا اس کی جو کیفیتیں ہیں، اس کے بنیادی تصورات ہیں، اس سے اس کا رشتہ بنے گا۔ ابھی میں واضح کروں گا کہ کس طرح۔ اس لیے اس لفظ پر غور کرنا ضروری ہے کہ اس لفظ کے معنی کیا ہیں۔ آخر بہت سے معنی آئے ہیں، 3 معنی بہت ہی عام ہیں اور بہت مشہور ہیں۔ ایک معنی تو وہی ہے، کسی بھی کتاب میں دیکھ لیجئے، عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ ابھی میں آؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر۔ دوسرے معنی بھی بہت مشہور ہیں عام طور سے کہ صاحب یہ عربی لفظ ہے، غزال سے آیا ہے، ہرن اس کے معنی ہیں، اور میں ابھی آؤں گا کہ آخر ہرن سے یا غزال سے غزل کا کیا رشتہ ہے اس صنف کا۔ ایک تیسرے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں، وہ ذرا سا مختلف ہے کہ جب ہرن پر شیر حملہ آور ہوتا ہے جنگل میں، تو دہشت کے عالم میں مارے خوف کے ہرن بھاگنا شروع کرتی ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے شیر۔ ایسے خوف کے عالم میں ایک دردناک آواز جو نکلتی ہے ہرن کی، اس آواز کو غزل کہا گیا ہے۔ اس خوف کے عالم میں جان اس کی خطرے میں ہے، اور اس عالم میں وہ ایک بہت پرسوز آہ اور نالہ سے گویا کہ ایک معمور ایک آواز ہوتی ہے، بہت درد انگیز آواز ہوتی ہے، وہ اس آواز کو غزل کہا گیا ہے۔ اب میں یہاں ٹھہر کر کے ان تینوں معنی سے غزل کی صنف کا کیا تعلق بنتا ہے یہ بھی واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک معنی بیان کیا گیا عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں سے ہم کلامی۔ عورت اصل میں بنیادی طور پر، چاہے آپ دنیا کے جتنے فلسفے دیکھ لیں یا دنیا کے مذاہب کے تصورات دیکھ لیں یا تہذیبوں میں عورت کے سلسلے میں جو ظاہر ہے، جو کچھ ملتا ہے ہمیں، یا ادبیات عالم میں جو تصور، جو نظریہ عورت کے بارے میں ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے کہ عورت کو منفی طور پر بھی دیکھا گیا۔ لیکن ایک مسئلے پر تقریباً تمام دنیا کے نظریات و فلسفے تقریباً متحد و متفق نظر آتے ہیں کہ عورت کو بہرحال حسن کا مجسمہ سمجھا گیا ہے۔ عورت کو کہیں نہ کہیں لطافت، ایک نزاکت اور ایک جمال کی انتہا یا اس کی معراج یا اس کی علامت کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ میں اس کا رشتہ ابھی آؤں گا کہ کس طرح غزل سے قائم ہوتا ہے، عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا۔ ایک سادہ سا کہنا چاہیے، ایک جو وہ مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ غزل میں حسن کی باتیں، جمال کی باتیں، لطافت کی باتیں، نزاکت کی باتیں، اور اس سے متعلق جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو موضوع بنانا۔ دوسرے معنی جو بیان کیے گئے، غزال سے غزل آیا ہے، عربی لفظ غزال، ہرن۔ اب اس کا کیا تعلق بھائی صنف غزل سے؟ بہت گہرا تعلق ہے اگر آپ غور کریں۔ غزال کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے امتیازات کیا ہیں؟ اس کی شوخی مشہور ہے، وحشت زدگی مشہور ہے۔ وحشت پر میں خاص زور دینا چاہوں گا کہ وحشت، غزل کی بنیاد وحشت ہے۔ میں اس وحشت کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کلیم الدین احمد نے جس طرف اشارہ کیا ہے،
میں مثبت معنی میں لفظ وحشت کا استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور کہنا چاہیے وہاں بھی ایک نزاکت اور لطافت ہے۔ ہرن میں ہر جانور یا ہر جاندار کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، لیکن ہرن کی بھی اپنی خصوصیت ہے۔ ان تمام خصوصیات کا تعلق صنف غزل سے کس طرح قائم ہوتا ہے، اس پر پھر بعد میں ہم آئیں گے، ابھی تو ہم صرف اس لفظ پر غور کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرے معنی بہت مختلف بیان کیے گئے کہ جب شیر جنگل میں ہرن جیسے نازک اندام اور خوبصورت جانور پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، چوکری بھرتا ہے، وحشت سے، خوف کے عالم میں درد بھری چیخ نکلتی ہے اس کی، اور اس چیخ کو یا اس آواز کو غزل کہا گیا ہے۔ اس کا بھی گہرا تعلق اصل میں غزل کی کیفیت سے، غزل کے مزاج سے ہے۔ غزل بنیادی طور پر درد و غم، سوز اور آہ و نالا، اور کہنا چاہیے کہ بنیادی طور پر اس کا تعلق کہیں نہ کہیں اندوہ سے ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے بعد میں آئیں گے۔ تو ابھی لفظ کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں اس کو ذہن میں رکھا جائے کہ یہ بنیاد ہے غزل کی۔ ایسا نہیں ہے کہ لغت میں جو معنی بیان کیے گئے اس سے صنف غزل کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تینوں معنی میں اس صنف کا بہت گہرا تعلق قائم ہوتا ہے ان لغات میں درج کیے گئے معنی سے۔ تو ایک بات تو یہ واضح رہے ذہن میں۔ ایک بات اور آج کی گفتگو میں آ جانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ غزل بنیادی طور پر اس کا موضوع کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے۔ ہر صنف کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ قصیدے میں مدح ہے یا ذم ہے، مرثیے میں رونا رولانا ہے کسی کی موت پر، مثنوی میں کوئی داستان منظوم کرنا ہے، نظم کرنی ہے، رباعی میں حکمت کی باتیں کرنی ہیں۔ غزل کی بنیاد کیا ہے، غزل کی جڑ کیا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو آپ جتنا غور کر لیں، بعض لوگ کہیں گے ارے صاحب غزل کا کینوس بہت وسیع ہے اور غزل میں ساری حیات و کائنات کے مضامین سمو دیے گئے ہیں اور اس کا کوئی ایک موضوع نہیں ہے، اور یہ تنگ دائرے میں بندنے صرف حسن و عشق کی بات نہیں ہے۔ اب یہ صرف پر غور کرنا میں یہاں لانا چاہتا ہوں آپ کو۔ صرف لوگ منفی معنی میں لفظ صرف استعمال کرتے ہیں، کیا رہے یہ غلط بات ہے کہ غزل کا بنیادی موضوع صرف حسن اور عشق ہے؟ نہیں، اس میں سب کچھ بیان کیا ہے، سیاست بھی ہے، سماج بھی ہے، اور فلسفہ بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اور مذہب بھی ہے، تصوف بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ صرف حسن اور عشق نہیں ہے۔ میں یہاں سختی سے تردید کرنا چاہتا ہوں اس منفی تصور کے تعلق سے۔ یہ صرف کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے حسن اور عشق کو تنگ سمجھ لیا، آپ نے سمجھا کہ حسن چھوٹی چیز ہے اور عشق بھی بس وہ معمولی سی چیز ہے، ایک معمولی سا جذبہ ہے یا معمولی سی کیفیت ہے۔ اس وجہ سے آپ نے مدافعتی انداز اختیار کیا غزل کے بارے میں، دفاعی انداز، تاکہ غزل کے بارے میں یہ تصور قائم نہ ہو جائے کہ محدود ہے اس کا دائرہ۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسن اور عشق ہی جڑ ہے غزل کی، اور کچھ نہیں ہے۔ اب پھر اس سے آگے کا جملہ سنیے، حسن اور عشق میں حیات و کائنات سموئی ہوئی ہے۔ اس کو تنگ نہ سمجھا جائے، یہ محدود نہیں ہے، اس کا کینوس چھوٹا نہیں ہے۔ حسن اور عشق ہونے کی وجہ سے وہ دنیا کا کون سا موضوع ہے، دنیا کا کون سا نظریہ ہے، دنیا کا یا حیات و کائنات کا کون سا ایسا مسئلہ ہے انسانیت کا آدم سے لے کر آج تک جو حسن اور عشق کی زبان میں یا حسن اور عشق کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ اخلاق حسن کا موضوع ہے، روحانیت بھی حسن و عشق سے متعلق ہے۔ میں تو عرض کروں آپ سے، خدا بھی حسن و عشق کے دائرے میں آتا ہے۔ جب خدا ہی آ گیا تو مذہب تو اپنے آپ آ گیا۔ کیوں آیا خدا حسن و عشق کے دائرے میں؟ اب اس پر گفتگو ضروری ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غزل کا بنیادی موضوع حسن اور عشق ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ حسن کیا ہے اور عشق کیا ہے۔ بہت سادہ زبان، فلسفے میں نہیں جانا چاہتا، بہت سادہ زبان میں یہ کہہ لیجیے جو چیز اچھی لگے وہ حسین ہے، بہت سادہ۔ اب اچھی کیوں لگتی ہے بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے،
بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں اچھا لگنے کے، اور وہ چیز اچھی ہے یا دیکھنے والے کی نظر میں وہ چیز وہ خوبصورتی ہے، یہ بھی بحثیں ہوئی ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ابھی۔ آسان اور سادہ یا صاف لفظوں میں کہہ جو چیز اچھی لگتی ہے وہ حسین ہے، اور جو چیز اچھی لگتی ہے یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کی چاہت دل میں پیدا ہو، وہ چیز حاصل کرنے کی ایک طلب پیدا ہو، یہی عشق ہے، یہی محبت ہے، اسی جذبے کو ہم عشق و محبت کہتے ہیں۔ اب وہ جتنا شدید ہوگا وہ ایک الگ معاملہ ہے، جنون کی حد تک۔ اب یہاں پر رک کر کے سوچیے، کسی شخص کو پھول پسند آتا ہے، صبح صبح وہ نکلتا ہے باغ میں، گلستان میں، گلشن میں، چمن میں، آہا کتنا خوبصورت پھول ہے، کیا رنگ ہے، کیا خوشبو ہے، کیا نازکی ہے اس کی، کیا لطافت ہے، کیا اس کی شادابی ہے، اور روح تک اس کی خوشبو اتر گئی، وغیرہ وغیرہ، جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں اس پھول کے حسن پر آپ نے خرچ کر دی ہے، تمام تعریفی کلمات۔ اب آپ پھر شام کو ٹہلتے ہوئے اسی گلشن میں آتے ہیں، اور اس طلب میں کہ اس پھول سے پھر دوبارہ اپنی نظروں کو ہم شاد کریں اور اپنی نظروں کی تسکین کریں، لیکن آپ دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ پھول اس وقت تک مرجھا چکا ہوتا ہے، اس کی وہ خوبصورتی، وہ رعنائی، وہ رنگ، وہ خوشبو سب ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اب کیا آپ اس پھول کو پھر اسی طرح چاہیں گے جس طرح جو کیفیت آپ کی صبح پیدا ہوئی تھی؟ یقیناً غیر فطری بات ہے کہ اس پھول کے بارے میں جو تصورات یا جو والہانہ پن صبح آپ کی قائم تھی وہ شام تک باقی رہے۔ مطلب کیا ہوا؟ آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حسن تو اصل میں وہی ہے جس میں دوام ہو، جو ختم ہو جائے وہ حسن کیا، جس میں زوال آ جائے وہ حسن کیا۔ حسن لازوال ہونا چاہیے، حسن دائمی ہونا چاہیے، حسن ازل تا ابد ہونا چاہیے۔ اب یہیں سے رشتہ قائم ہوتا ہے خدا کا۔ یہ خصوصیت جو حسن کی آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو خدا تک پہنچاتی ہے۔ اس تلاش نے یعنی حسن مطلق کیا ہے، حسن دائمی حسن کہاں ہے، ابدی حسن کہاں ہے، ازلی حسن کہاں ہے، لا زوال لم یزل و لا یزال حسن کہاں ہے، اس کی جستجو آپ کو خدا تک پہنچاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں حسن حقیقی یہ ہے، باقی تو عارضی ہے، باقی مجازی ہے۔ اب آپ دیکھیے حسن کی دو قسمیں بن گئی، حسن مجازی اور حسن حقیقی، حسن عارضی اور حسن مطلق، حسن کہنا چاہیے کہ اضافی اور حسن مطلق، اور حسن عارضی اور حسن ابدی۔ آپ نے دو خانے میں بانٹ دیا حسن کو۔ جیسا حسن ہوگا اس کی طلب بھی ویسی ہی ہوگی۔ حسن عارضی ہے، عشق بھی عارضی ہوگا۔ حسن اگر اضافی ہے، عشق بھی اضافی ہوگا۔ حسن مطلق ہے، عشق بھی مطلق ہوگا۔ حسن اگر مجازی ہے، عشق بھی مجازی ہوگا۔ حسن اگر حقیقی ہے، عشق بھی حقیقی ہوگا۔ اب یہ تمام موضوعات غزل کے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سے کیا بچتا ہے حسن و عشق کے دائرے سے۔ میں نے عرض کیا خدا بھی نہیں بچا، خدا بھی اس دائرے میں آ گیا، اس حسن اور عشق کے دائرے میں۔ غزل ان تمام حسن کو اور ان تمام عشق کو اپنے دائرے میں سموتی ہے۔ ہماری غزل شروع سے لے کے آج تک دیکھ لیجئے غزل کا سفر۔ اب میں وہ بعد کے لیکچر میں یہ مرحلہ آئے گا کہ عربی کے قصیدے کی تشبیب سے یہ نکلی ہے غزل۔ تشبیب میں ظاہر عورتوں کی تعریف اور کائنات اور حیات کے حسن اور زندگی کے اور مناظر کا حسن بیان ہوتا تھا۔ پھر وہاں سے فارسی میں باضابطہ ایک صنف بنی غزل، پھر وہاں سے اردو میں یہ روایت قائم ہوئی۔ یہ اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے ہمیں۔ اصل میں ہمیں بیان یہ کرنا ہے کہ حسن اور عشق کے دائرے میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ یہ اصل نقطے کی بات ہے، جڑ کی بات ہے، جس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہماری پوزیشن دفاعی ہو جاتی ہے غزل کے بارے میں، اور اس کا دائرہ محدود ہے، طرح طرح کی شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حسن و عشق ہی جڑ ہے، اس کے محور ہیں غزل اور مرکز ہے، اور انہی دونوں مرکزوں، دونوں محوروں کے گرد ساری کائنات، ساری حیات گردش کر رہی ہے۔ کچھ نہیں بچا ہے ان دونوں موضوعات کے، ان دونوں محوروں اور دونوں مراکز
کی زد سے یا اس کے دائرے سے یا اس کے حصار سے سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو کسی بھی قسم کی مدافعت، کسی بھی قسم کی شرمندگی یا ندامت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری غزل کا موضوع محدود ہے یا ہمارا دائرہ محدود ہے۔ ایک بات تو ذہن میں یہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، سب سے بڑا امتیاز اگر کہا جائے وہ خوبصورت سا جملہ ضرور دہرانا چاہیے رشید احمد صدیقی کا۔ انہوں نے کہا تھا کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اردو کا امتیاز اگر کوئی ہے، اردو کی امتیازی شان اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ غزل ہے۔ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ مقبول ترین صنف، اس کی مقبولیت کی انتہا یہ ہے، معراج یہ ہے کہ اپنی زبان کا دائرہ پھلانگ کر اس نے اپنے ملک کی تمام زبانوں کو متاثر کیا۔ حد یہ ہے کہ دراوڈ خاندان کی جو زبانیں ہیں، ملیالم، کنڑ، تلگو، تمل، وہاں تک اس کی دھمک، اس کی خوبصورتی پہنچ گئی، وہ بھی اس کے اسیر ہوئے اور ان زبانوں میں غزلیں کہی جانے لگی۔ اور اپنا دائرہ تو چھوڑیے، یہاں پنجابی اور بنگالی اور دوسری زبانیں، سب میں غزل، یہاں تک کہ مغربی شاعری، انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور اطالوی اور دیگر زبانیں، اور دنیا کی دیگر زبانیں جو معروف اور مشہور زبانیں ہیں، جہاں تک کہ چینی بھی، روسی بھی، سروے یہ بتاتا ہے کہ تمام زبانوں میں اردو کی غزل کی مقبولیت ایسی ہے، اس کی شہرت ہے، کہنا چاہیے اس کی چاہت ایسی ہے، یہ ایسی دل ربا صنف ہو گئی ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں غزلیں کہی جانے لگی ہیں۔ اب وہ زمانہ لد گیا کہ جب ہم مغرب سے متاثر کر کے ان کی اصناف کی پیروی کرتے تھے، ہم تجربات کرتے تھے ان کی نقل میں۔ اب یہ وقت آ گیا کہ صاحب وہاں ہم سے متاثر ہو کر کے غزلیں کہی جانے لگی۔ امریکہ میں 100 انگریزی غزلوں کا انتخاب شائع ہوا ہے، اور پورا اسی پیٹرن کو، اسی حیت کو قبول کیا گیا ہے، وہی ردیف، وہی قافیہ، اور اسی طرح کی کا مطلع، مقطع، اس کا اہتمام، اور پھر یہ کہ صاحب ہر شعر اپنے آپ میں مضمون کے اعتبار سے مکمل ہو، اکائی ہو، وہ تمام خصوصیات اس میں سمو دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ غزل کی مقبولیت کی انتہا یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ آخر اس مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنی مقبول صنف ہے یہ سوال بہت اہم ہے، اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ کئی اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ واحد صنف ہے جس کی حیت بالکل نرالی ہے، سب سے الگ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، مرثیے کی حیت الگ ہے، رباعی کی حیت الگ ہے، قصیدہ، مثنوی یا نظم میں تو خیر بہت سی حیتیں ہیں۔ اس کی حیت دیکھ لیجئے کہ صاحب پہلا شعر جو ہوگا اس کے دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ ہوں گے، اور اس کو مطلع نام دیا گیا، اور اس طرح پھر ہر دوسرے مصرے میں ردیف قافیے، ہر دوسرا مصرع ہم ردیف و ہم قافیہ ہوگا۔ پھر آخری شعر ایسا ہوگا جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے گا۔ تخلص بھی ایک بالکل غزل کی ہی دین ہے، کسی اور صنف میں تخلص، اور تخلص کی اپنی نفسیات ہے، اور تخلص میں شاعر اپنا اوریجنل نام استعمال نہیں کرتا۔ میں اس پر بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی نفسیات کیا ہے، کیوں ایک الگ سا نام، ایک الگ سا جس کو ٹائٹل کہہ لیجئے آپ، وہ اختیار کرتا ہے شاعر، اور اسی نام سے پوئیٹک نیم کہہ لیجئے اس کو، شاعرانہ نام، اور اسی نام سے وہ ساری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس کا اصل نام بعض لوگ جانتے ہی نہیں۔ ہمارے بہت سے شاعر آپ کو ملیں گے جن کا اصل نام آج تک ہمیں معلوم نہیں، بس ہم مصحفی جانتے ہیں۔ کون کہتا ہے شیخ غلام حمدانی؟ ہم صرف آتش جانتے ہیں۔ کون کہتا ہے خواجہ حیدر علی؟ کون جانتا ہے شیخ امام بخش؟ سب ناسخ جانتے ہیں۔ اسد اللہ کون جانتا ہے؟ غالب جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ شہریار کا نام اس کے اصل نام سے کوئی تعلق ہے، اخلاق محمد خان، کنور اخلاق محمد خان، یا جتنے بھی ہمارے شعراء ہیں۔ میں یہاں پر رک کر کے کہنا چاہوں گا کہ اصل میں تخلص کی نفسیات یہ ہے، تخلص کا مزاج یہ ہے کہ میرے ماں باپ نے جو مجھے پیدا کیا تھا، خدا نے جو مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا، دنیا نے مجھے کوئی اور نام دیا، کوئی اور پہچان دی،
لیکن تخلیقی دنیا میں آ کر کے میں بالکل الگ ہو گیا، میرا وجود الگ ہو گیا، میں مکمل طور پر الگ ہوں، یہاں میری شناخت الگ ہے، میں اس پہچان کا محتاج نہیں ہوں جو دنیا نے میرے لیے قائم کی تھی۔ یہ نفسیات ہے پوری قوت کے ساتھ تخلیقی دنیا میں، صرف غزل میں یہ نفسیات ابھرتی ہے۔ اپنے تخلص میں بھی بھڑاس انسان، کیتھارسس کا بھی نام دیا گیا یونانی زبان میں، کہ اپنی پوری شخصیت یا خودی یا انا کی تسکین اگر کہیں ہوتی تخلص کے ذریعے ہوتی ہے، اور تخلص کے استعمال سے ہوتی ہے۔ اس پر گفتگو کا یہاں زیادہ موقع نہیں ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ حیت دیکھیے اس کی کیسی بالکل مختلف قسم کی حیت ہے، اور اس حیت نے بہت کھینچا ہے لوگوں کو، اس ڈھانچے نے، اس ڈھانچے میں عجیب کشش ہے۔ پھر اس کی مقبولیت کی دوسری وجہ، شاعری کی سب سے بڑی صفت یہ ہے نثر کے مقابلے میں، کہ شاعری میں الفاظ رقصاں ہوتے ہیں، رقص کر رہے ہیں، اور نثر میں خرامہ ہوتے ہیں۔ شاعری میں الفاظ کی موضوع ترتیب ہوتی ہے، اور نثر میں الفاظ کی ترتیب ہے، ٹھیک ہے، موضوع الفاظ کی موضوع ترتیب کی شرط نہیں ہے، ایک عجیب انتشار کا عالم بہرحال ہے، وہاں بے ترتیبی کا عالم ہے، لیکن یہاں ایک ترتیب، ایک تناسب، ایک موزونیت نے، لفظوں کے نشیب و فراز نے عجیب موسیقیت پیدا کر دی ہے، اور اس کی اصل خصوصیت موسیقیت ہے، اصل خصوصیت شعریت ہے، اصل خصوصیت اس کی غنائیت ہے، اصل خصوصیت اس کی ترنم، جس کو گایا جائے، جس پہ سحر طاری ہو جائے، آواز جادو ہے اصل میں، اور یہ جادو کی کیفیت اگر کسی صنف میں پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ بھرپور غزل میں پائی جاتی ہے، غنائیت جس کو کہا گیا۔ شاعری دراصل غنائیت کا نام ہے، اس کی اصل شناخت غنائیت ہے، ورنہ وہ نثر ہے پھر، اگر اس کے اندر یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی، وہ تناسب نہیں، وہ لفظوں کی موزونیت نہیں، وہ کہنا چاہیے وہ نغمگی نہیں، تو پھر وہ شاعری کیسی ہے؟ تو غزل کو جس چیز نے سب سے زیادہ مقبولیت بخشی ہے، وہ اس کی گائے جانے کی خصوصیت ہے۔ کون شخص ہے جو اچھی آواز میں غزل سن کر کے اس پر جادو نہ طاری ہو جاتا؟ تو اس خصوصیت نے بھی غزل کو گویا کہ مقبولیت بخشی ہے۔ ایک اور خصوصیت جس نے غزل کو بہت زیادہ کہنا چاہیے قوت بخشی ہے یا اس کو شہرت بخشی ہے، وہ ہے اس کے ہر شعر کا اپنے آپ میں معنوی اکائی ہونا۔ ہر شعر میں ایک الگ کیفیت ہے، الگ معنی ہیں، الگ مفہوم ہے، الگ دنیا آباد ہے۔ ہر شعر اپنے آپ میں نظم ہے، اختصار کی انتہا، ایجاز کی انتہا کا نام غزل ہے۔ بھائی ایک شعر میں شاعر خوشی کا مضمون مانگتا ہے، دوسرے شعر میں غم و اندوہ کا، اگلے شعر میں ہجر، اس سے اگلے شعر میں وصل، اس سے اگلے شعر میں دنیا کی پائیداری کا ذکر، اس سے اگلے شعر میں کہنا چاہیے دنیا کی بہار آفرینی اور دنیا کی سرخوشی کا ذکر، نہ جانے کیا کیا۔ تو ایک تنوع، ایک رنگا رنگی، ہفت رنگی کہہ لیجئے، ہفت رنگ پھلجھڑی کی کیفیت اگر کسی صنف میں پائی جاتی تو وہ غزل ہے۔ قوس قزح ہے یہ، معنوی قوس قزح، یہاں ایک رنگ نہیں ہے، 100,000 رنگوں کا مجموعہ ہے، گلدستہ ہے یہ غزل۔ تو غزل کی مقبولیت کا ایک اہم سبب بہرحال یہ بھی ہے کہ یہاں ایجاز، اختصار کی انتہا ہوتی ہے، ہر شعر میں آپ کو اپنی بات مکمل کر دینی ہے پوری قوت کے ساتھ، یہ غزل کی پہچان ہے۔ اور ہر شعر اپنے آپ میں ایک نظم ہے، الگ نظم ہے، ایک شعر کا معنوی اعتبار سے دوسرے شعر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غزل کی مقبولیت کا ایک اور اہم سبب ہے، ایک اہم راز ہے جو دوسری صنف میں بہرحال کم پایا جاتا ہے۔ وہ سبب یہ ہے کہ غزل صاف صاف بے پردگی کے ساتھ، برہنگی کے ساتھ، بے شرمی، بے حیائی اور ڈھیٹ پن کے ساتھ بات نہیں کرتی ہے، کھلے کھلے بات نہیں کرتی ہے، بہت شرم و حیا کے ساتھ، بہت پردے میں، شائستگی کے ساتھ، رمزیت، علامتیت، استعارہ اور کہنا چاہیے ڈھکے چھپے بالواسطہ انداز سے غزل بات کرتی ہے۔ یہ خصوصیت، یہ رمزیت، یہ اشاریت جو ہے، اشارے کنائے میں بڑی بڑی باتیں کہہ جانے کا فن غزل میں انتہا تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ کسی دوسری صنف میں آپ کو یہ خصوصیت کم ملے گی۔ جو شاعری کی اصل توانائی ہے
شاعری کی اصل پہچان ہے. یہ کسی اور صنف میں آپ کو یہ قوت نہیں ملے گی. دوسری صنف میں ہو سکتا ہے براہ راست بات کہی جانے کی گنجائش ہو، نظم میں یا قصیدے میں، مثنوی میں، مرثیے میں، رباعی اور قطعہ میں، لیکن یہاں اگر بات سیدھے سپاٹ انداز سے کہی جائے تو غزل بنی ہی نہیں، شعر بنا ہی نہیں. یہاں تو اصل چیز ہے اشارے کے ساتھ کنایے میں بات کہنا، علامتوں کی تہوں میں بات کرنا، استعارے میں بات کہنا. تو غزل کی زبان پردے کی زبان ہے، غزل کی زبان نقاب کی زبان ہے، غزل کی زبان کہنا چاہیے بہت تہداری کی زبان ہے. اور یہاں رک کر کے ایک بات اور، غزل کی ایک اور اہم خصوصیت، شاعری کے بارے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن جو اہم خصوصیات ہیں ساری دنیا کی شاعری میں وہ معنی آفرینی ہے کہ جتنی بار پڑھو معنی کے اتنے دروازے واہ ہوں، اتنے کثرت معنی، خیال بندی، تخیل کی گویا بلند پروازی، خیال در خیال در خیال، نازک خیالی. میں عرض کروں کہ غزل میں جتنے تجربات معنی پیدا کرنے کے کیے گئے ہیں، صرف اردو ہی نہیں، شاید دنیا کی کسی اور شاعری میں، شعری صنف میں کیا گیا ہو. میں بعد میں اس پر آؤں گا کہ خیال بندی کیا ہے، اور کہنا چاہیے کہ نازک خیالی کیا ہے، اور مکر شاعرانہ کیا ہے، اور معنی آفرینی کیا ہے، مضمون آفرینی کیا ہے، اور ادا بندی کیا ہے، معاملہ بندی کیا ہے. اتنے رنگ ہیں معنی پیدا کرنے کے، اتنے اطراف و جہات ہیں، اس پر الگ سے لیکچر ہوگا. یہاں صرف اشارہ مقصود ہے کہ غزل کیسی ایک الگ، ایک منفرد قسم کی صنف ہے، جہاں ظاہر ہے کہ ایک معنی پیدا کرنے کا ایک عجیب دنیا یہاں خلق ہوتی ہے. تخیل کی ایک عجیب پرقوت دنیا ہے، ایک عجیب پرواز، ایک عجیب آسمان ہے یہاں. کہنا چاہیے ہفت افلاک یہاں پر ہے، تخیل کے اعتبار سے بھی، تخلیق کے اعتبار سے بھی، معنی کی پیدائش کے عمل کے اعتبار سے بھی. تو اس نے بھی غزل کو قوت بخشی ہے. تو مقبولیت کے اسباب بنیادی طور پر یہ ہیں جو میں نے عرض کیے. بالکل منفرد صنف ہے، ڈھانچے اور حیت کے اعتبار سے، ساخت کے اعتبار سے. اپنے لفظی، میں آپ کو کہنا چاہیے غنائیت اس کی بنیادی خصوصیت ہے. ردیف و قافیے سے بھی ایک رائمنگ فضا قائم ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس کی زبان ذرا بالکل الگ سی ہے، لوچ بھری زبان ہے. وہ وہاں پر رمزیت، اشاریت اور کنایا، یہ تمام چیزیں، اور بھی بہت سے اسباب میں نے بیان کیے. ایک سبب اور ہے غزل کی اتنی زیادہ مقبولیت کا، بہت اہم سبب، جو بہت تفصیل سے اگلے لیکچر میں بیان ہوگا، یہاں صرف اشارہ مقصود ہے. اس نے اپنا ایک کہنا چاہیے کہ حیات و کائنات کو سمونے کے لیے 3 کردار چن لیے ہیں. حیات و کائنات کے تمام رنگ ان تینوں کرداروں میں سمو جاتے ہیں، جیسے ڈرامے میں ہے، جیسے فلموں میں ہے، جیسے داستانوں میں اور فکشن میں ہے. کیا ہے؟ ایک ہیرو ہوگا، ایک ہیروئن ہوگی، اور ایک ویلن ہوگا، عاشق معشوق، اور کہنا چاہیے کہ رقیب ہو یا گنڈا ہو یا منفی کردار ہو. غزل نے بھی عاشق، معشوق، اور تیسرا کردار رقیب، اور پھر اس کے ذیل میں اور بھی کئی کردار ہیں، جیسے واعظ، ناصح، ملا، زاہد، شیخ، محتسب. تو یہ جو کرداروں کا ایک نظام غزل میں قائم ہوتا ہے، انسانوں کی آبادی، انسانوں کے جتنے رنگ ہو سکتے ہیں، انسانوں کی جتنی خصوصیات ہو سکتی ہیں، وہ سب سمو جاتی ہیں ان تمام کرداروں میں. اور ان کے تمام سیاسی، سماجی، تہذیبی عواقب، تمام مسائل اس کے ذریعے سے آپ کے سامنے آئینہ ہو جاتے ہیں غزل میں. خصوصیت یہ ہے ان تینوں کرداروں کی. اور پھر یہ کہ لفظیاتی نظام غزل کو بہت مقبول بناتا ہے. لفظیاتی نظام سے مراد کیا ہے؟ اس نے اپنا ایک نظام قائم کیا، شمع، پروانہ. اب آپ سامنے ہے، آپ کا شمع کا مطلب چراغ اور وہ روشنی دینے والی چیز، اور پروانہ اس پر چپٹتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ایک معنی کی دنیا خلق ہوتی ہے، ایک استعاراتی نظام بنتا ہے. اسی طرح خمریاتی نظام اس کا بہت اہم ہے. خمریاتی نظام سے مراد شراب، میں خانہ،
ساغر، مینا، کلکلے مینا، رند، ساقی، مغ بچا، پیر مغاں، اور مختلف خم، اور بہت سے الفاظ ہیں جو، اور یہ کیا کرتے ہیں، میں کل اگلے لیکچر میں اس کی وضاحت کروں گا کہ خمریاتی نظام دراصل کائناتی نظام ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، اور ان علامتوں کے ذریعے سے حیات و کائنات کے گاڑھے سے گاڑھے، پیچیدہ سے پیچیدہ، گہرے سے گہرے مسائل کی گتھیاں یا فلسفے یا نظریات یا کہنا چاہیے مذہب و اخلاق کے حوالے سے یا سیاست کے حوالے سے، اقتدار کے حوالے سے، نفسیات کے حوالے جو پیچیدگیاں بنتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، ان سب کو کہنا چاہیے کہ آئینہ کرنا خمریاتی نظام کے ذریعے سے بہت آسان ہو گیا ہے۔ میں اس پر تفصیل سے گفتگو اگلے لیکچر میں